السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے میری اس ویڈیو پہ کلک کیا ہے نا تو کوشش کریں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ شیطان پوری کوشش کرے گا آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے سے روکنے سے، کیونکہ آج میں آپ سے بہت زیادہ ضروری آپ کی زندگی کا بہت زیادہ امپورٹنٹ سوال پوچھنے والی ہوں۔ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آخر آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہر ایک انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اس سوال کا صحیح جواب دے پاتے ہیں۔ اگر آپ سے یہ سوال میں پوچھوں تو آپ کے مائنڈ میں بہت سارے جواب آئیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ میری زندگی کا مقصد وہ فلاں جاب کو حاصل کرنا ہے، یعنی کہ کوئی اچھی سی جاب مل جائے، یہ زندگی کا مقصد۔ ایک بڑا سا گھر بنا لوں، یہ زندگی کا مقصد۔ اس فلاں انسان سے شادی ہو جائے، یہ زندگی کا مقصد۔ یہ کیا زندگی کا مقصد ہوتا ہے؟ انسانوں نے کیا کیا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے؟ یہ کیا زندگی کا مقصد ہے؟ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے دین نے، اللہ نے یہ زندگی کا مقصد نہیں بتایا ہے۔ ہماری زندگی کا بہت 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 بڑا مقصد ہے۔ ہمیں اللہ نے بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے نہیں بتایا گیا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیا نہیں، کیونکہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے، ہمارے پاس دین کی کمی ہے، دنیا کی کمی نہیں ہے۔ ہمیں دنیا تو بہت سکھائی گئی ہے، بچپن سے ہمیں دنیا ہی سکھائی گئی ہے۔ تو انسان کو بچپن سے جب پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ زندگی کا مقصد ہے، یہ حقیقت ہے، تو انسان شروع سے، لیکن علم کی کمی ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، میں بھی بچپن سے ایسی نہیں تھی۔ اللہ نے جب ہدایت دیتا ہے نا اللہ، تو انسان خود بخود صحیح راستے پہ آ جاتا ہے۔ تو بس میری زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت دی اس کے بعد ہی چینج ہوئی ہے۔ تو ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ چلے، ہم نے تو ہماری زندگی کے بہت سارے مقصد بنائے ہوئے ہیں، دنیاوی چیزوں کو ہمارا مقصد ہم نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی چیز، جب میں دین سے دور تھی تو میرا بھی بہت بڑا ایک مقصد تھا کہ میں وہ فلاں جاب کو حاصل کر لوں، اور اس کے بعد میں خود کماؤں، میں انڈیپینڈنٹ بن جاؤں، یہ میرا مقصد تھا پہلے، ٹھیک ہے؟ اینڈ اب جو مقصد ہے وہ بالکل ہی الگ ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں جب میں یاد کرتی ہوں اپنی پرانی والی زندگی کو اور اپنی ابھی والی زندگی کو، کہ اللہ نے جب ہدایت دی نا تو زندگی بہت بدل جاتی ہے، اور جس کے پاس ہدایت ہے اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ سے ہمیں ہدایت مانگنی چاہیے۔ تو یہ چیز میں آپ کو ایکسپلین کرنے والی ہوں۔ تو ہمیں اللہ نے مقصد کیا بتایا ہماری زندگی کا؟ ہماری زندگی کا مقصد ہمیں تب تک نہیں سمجھ آئے گا جب تک ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے، قرآن کو نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ہمارے سارے سوالوں کے جواب جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں، قرآن پاک میں۔ ہمیں بچپن سے عربک میں قرآن کو پڑھوا دیا گیا ہے، رٹوا لیا گیا ہے، لیکن قرآن کوئی رٹنے کی چیز نہیں ہے۔ ہم جب پڑھتے ہیں بے شک ہمیں ثواب ملتا ہے، وہ ثواب ملتا ہے، لیکن اس پہ جو عمل کرنا ہے، اسے سمجھنا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جب میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، قرآن کو سمجھنا شروع کیا، تب جا کے مجھے میرے سوالوں کے جواب ملے، مجھے سمجھ آیا زندگی کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک مقصد بتایا نا زندگی کا، تو سورہ ملک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ تم میں سے کون نیک اعمال کر کے دکھاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہمیں زندگی دی ہے کہ ہمیں زندگی میں ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ آزمائش آئے گی۔ جب آپ دین کی طرف آؤ گے تب بھی آپ پہ آزمائش آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف آ جاؤ، ہدایت پہ آ جاؤ تو آپ کے لیے آزمائش نہیں، آزمائش تو آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہی تو چیز اللہ تعالیٰ آپ کی دیکھ رہے ہیں کہ آپ دین کی طرف کتنے کوشش کرتے ہو، کتنا آپ نیک اعمال کرتے ہو، تو آپ کا جو نیک اعمال ہے، آپ کی نیکیاں ہے، وہ سب کاؤنٹ ہو رہی ہے۔ آپ زندگی کو کیسے گزار رہے ہو وہ چیز کاؤنٹ ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں نیک اعمال کرنے کو کہا ہے، اور نیک اعمال میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے مائنڈ میں بس یہی آتا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں تو ہم پہ فرض ہے، ہمیں کرنی ہے تو کرنی ہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اس طریقے سے ہمیں گزارنا ہے، اپنے آپ کو اس طریقے سے ہمیں بنانا ہے
جیسا اللہ نے کہا ہے، جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ ہمیں ہمارا آئیڈیل، ہمارا رول ماڈل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے زندگی کو ہمیں کیسے جینا چاہیے۔ اگر ہم ہمارے نبی کی زندگی پر غور کر کے اپنی زندگی کو ویسے گزارے تو ہم نہ ہدایت کے راستے، سیدھے راستے ہوں گے، ہم کامیاب ہوں گے۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں ہماری زندگی کو سمجھنے کی، ہمارے مقصد کو کیونکہ زندگی بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، ایک ہی تو زندگی ملی ہے بھائی، اس کو ہم انجوائے نہیں کریں گے، اس کو نہیں جئیں گے تو کیا کریں گے؟ ایک ہی زندگی نہیں ملی ہے، ایک بات کو آپ کو سمجھنا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ایک زندگی نہیں ہے، ایک مسلمان کے لیے 2 زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی جو ہے وہ صرف کچھ وقت کے لیے ہے، اور آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور دنیا کی زندگی اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی اس کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں تیاری کرنے کے لیے، اس کے لیے بہتر بننے کے لیے، نیک اعمال کرنے کے لیے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ تو ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف آخرت کے لیے کریں اور دنیا کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں دنیا کے لیے بھی کرنا ہے۔ ہمیں ہماری زندگی میں 2 مقصد رکھنا ہے، ایک تو دنیا کے لیے ہمیں رکھنا ہے جو بھی ہم چاہتے ہیں، اور ایک ہے آخرت کے لیے، کہ ہمارا جو سب سے مین چیز ہونی چاہیے آخرت، ہمارا پرپس ہونا چاہیے جنت، اللہ کی رضا، اور آخرت کی زندگی میں ہمیں نیک اعمال کرنا، خود کو بہتر بنانا۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اپنا مقصد آپ اللہ کو بنائیں، آخرت کو بنائیں، تو یہ چیز ضروری ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، جو چیز ہم مانگ رہے ہیں، ہم کوشش کریں تو اللہ دے ہی دیتے ہیں۔ تو ہمیں دونوں کے لیے کوشش کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے رہ جائیں اور پھر جب آخرت میں آپ جائیں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے آخرت کو ہمیں ٹاپ پہ رکھنا ہے، آخرت کے لیے محنت کرنا ہے۔ اور زندگی کا مقصد اگر آپ کو سمجھنا ہے، اپنے آپ کو سمجھنا ہے، اپنے رب کو پہچاننا ہے، تو قرآن کو پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو کوشش کریں قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن پر آپ عمل کریں۔ تو امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے ریکارڈ کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے، جو لوگ اپنے زندگی کو ایسے ہی ضائع کریں دنیا کے پیچھے اور چھوٹی بڑی ٹیمپریری چیزوں کے پیچھے کہ یہ میرا مقصد، وہ مقصد۔ آپ کا مقصد بہت بڑا ہے۔ آپ کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن کو پڑھنا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ تو اپنے مقصد کو آپ کو پہچاننا ہے، اللہ کو اپنا مقصد بنانا ہے، آپ کو وہ سارے نیک اعمال کرنے، وہ ساری چیزیں کرنی جو اللہ نے بتائی ہے۔ تو اپنا زندگی کا مقصد سمجھنے کے لیے آپ نے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو کوشش کریں اللہ سے قریب ہو، اپنے آپ پر، اپنی زندگی پر غور و فکر کریں، کیونکہ یہ زندگی جو ہے بہت قیمتی ہے۔ آپ کی 60-70 سال کی زندگی آپ کو آخرت میں جتا بھی سکتی ہے اور آخرت میں ہرا بھی سکتی ہے۔ تو آخرت کا معاملہ بہت بڑا ہے، ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو اپنی زندگی پہ آج سے ہی غور و فکر کریں۔ اگر آپ نے اینڈ تک ویڈیو کو دیکھا ہے تو کوشش کریں، اس بات پہ غور و فکر کریں، اور قرآن کو ضرور آپ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کرنا ہے۔ روزانہ کم سے کم آپ نے 1 پیج یا جتنا ہو سکے آپ اتنا اسے سمجھ کر آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اپنی زندگی پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، زندگی بہت زیادہ قیمتی ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر فار واچنگ دس ویڈیو۔